وعدہ صادق سوم کا تیسرا مرحلہ، ایران کے حملے نے پورے اسرائیل کو ہلا کر رکھ دیا۔ مختلف شہروں میں تازہ حملے، 50 بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ تل ابیب سمیت مختلف شہروں میں سائرن کی گونج، نیتن یاہو کے خاندانی گھر کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کے شمالی علاقے بھی دھماکوں کی آوازوں کی زد میں۔ صہیونی فوج کے اپنے شہریوں کو شیلٹرز میں جانے کی ہدایت۔ فوجی اڈہ اور موساد ہیڈ کوارٹرز خالی کرا لیا گیا۔ اسرائیل پر ہائبرڈ ڈرون میزائل بھی داغے گئے۔ حیفا کے معاشی مراکز پر بھی حملہ۔ حیفا کی ریفائنری میں آگ بھڑک اٹھی۔ حملوں میں 13 اسرائیلی ہلاک، 200 سے زائد زخمی، 35 لاپتہ، کئی عمارتیں ملیا میٹ۔ ایران کا 3 F-35 سمیت 10 اسرائیلی طیارے مار گرانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی حملوں میں امریکہ برابر کا شریک ہے، اسے خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے خبردار کر دیا۔ اسرائیل ایران میں کار بم دھماکوں کا سہارا لینے لگا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مختلف علاقوں میں اسرائیل نے کار بم دھماکے کرائے۔ تہران کے مختلف علاقوں میں دھماکہ خیز آلات پھٹ گئے۔ تہران کے علاقے نجات الائی کے قریب وزارت تیل کی عمارت پر بمباری۔ اسرائیل کا تہران پولیس ہیڈ کوارٹرز پر حملہ، وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ حیفا ریفائنری پر بھی بمباری کی گئی۔ حملوں میں شہداء کی تعداد 78 ہو گئی۔ تہران میں وسیع پیمانے پر حملے میں جوہری ہتھیاروں کی تنصیب اور ایندھن ذخائر کو نشانہ بنایا۔ یمن میں حوثی ملٹری چیف محمد عبدالکریم کو نشانہ بنایا گیا۔ انصار اللہ یمن کے رہنما عبداللہ الحوثی نے محمد عبدالکریم کی شہادت کی تردید کر دی۔ امریکی صدر کا ایران کے خلاف اسرائیل کی مدد کا اندیہ۔ ٹرمپ نے امریکی چینل کو انٹرویو میں کہا، ہم ایرانی جوہری پروگرام کو ختم کرنے میں اسرائیل کی مدد کر سکتے ہیں، فی الحال جنگ میں شامل نہیں لیکن ممکن ہے کہ شامل ہو جائیں۔ کہا، ایران اور اسرائیل کو معاہدہ کرنا چاہیے، جیسے میں نے پاک بھارت جنگ بندی کروائی۔ تجارت کا استعمال کرتے ہوئے پاک بھارت لیڈروں سے بات کی۔ پاک بھارت بات چیت میں عقل سے فیصلہ کیا گیا۔ جنگ شروع نہیں کی، اسرائیلی حملوں کا فیصلہ کن جواب دیا۔ اسرائیلی جارحیت جاری رہی تو مزید سخت جواب دیا جائے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا اسرائیل کو واضح پیغام، کہا عراق اپنی سرحدوں اور فضائی حدود کی حفاظت مزید سخت کرے۔ عراقی فضائی حدود سے اسرائیلی جارحیت عالمی قوانین کی پامالی ہے۔ مسلم دنیا نے اسرائیل کو نہیں روکا تو دیگر ممالک بھی اس کا شکار ہوں گے۔ مسلم ممالک عالمی فورمز پر مضبوطی اور فیصلہ کن انداز میں کھڑے ہوں۔ روسی صدر اور امریکی صدر کا چند گھنٹے میں دوسرا رابطہ۔ مشرق وسطی کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ کشیدگی کے خاتمے کے لیے کوششیں زور دیا گیا۔ سعودی ولی عہد کا برطانوی وزیر اعظم سے رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطی کی سنگین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ چین بھی ایران کے ساتھ۔ ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت۔ چینی وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب سے رابطہ۔ ایرانی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کی حمایت کا اعادہ۔ پوری اسلامی دنیا ایران کی حمایت میں متحد۔ اسرائیلی حکومت ایران سے تنازعہ بڑھانا چاہتی ہے تاکہ امریکہ کو بھی اس جنگ میں شامل کیا جائے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ایران کے صدر سے ٹیلی فونک گفتگو۔ ایران دانشمندانہ اقدامات کرے گا اور تل ابیب کے اہداف کو ناکام بنا دے گا، مسعود پزشکیان نے یقین دہانی کرا دی۔ ترک صدر کا بھی ایرانی صدر کو ٹیلی فون، کہا نیتن یاہو جوہری مذاکرات سیبوتاژ کرنا چاہتے ہیں۔ رجب طیب اردگان کا سعودی ولی عہد سے بھی رابطہ۔ خطے میں کشیدگی روکنے کے لیے اقدامات پر اتفاق۔ ایرانی صدر اور قطری امیر کے درمیان بھی رابطہ۔ فرانسیسی صدر کا مسعود پزشکیان سے کشیدگی میں کمی کے لیے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ ایران کا خوف، اسرائیل نے امریکہ سے براہ راست مدد مانگ لی، امریکہ سے دوبارہ رابطہ کر لیا۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ نے تاحال جنگ میں براہ راست شامل ہونے کا ارادہ ظاہر نہیں کیا۔ اسرائیل اکیلا تہران کا جوہری پروگرام ختم نہیں کر سکتا۔ اسرائیلی حکام کا اعتراف، اسرائیل کے پاس ضروری صلاحیتوں اور جنگی ساز و سامان کا فقدان ہو گیا۔ ایرانی حملوں میں بھاری جانی اور مالی نقصان ہوا، اسرائیلی صدر کا اعتراف۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا، آج ایک انتہائی اداس اور مشکل صبح ہوئی۔ ہماری بہنوں اور بھائیوں کو کل رات بیٹیام، تمر اور دیگر کمیونٹیز میں ایرانی حملوں میں قتل اور زخمی کر دیا گیا۔ یہودی شہری اور نئے تارکین وطن مارے گئے۔ متاثرہ خاندانوں کے غم میں برابر کا شریک، اس ہولناک نقصان پر غمزدہ ہوں۔ کئی جانیں خطرے میں، صہیونی قیادت بے بس۔ ایران میزائل حملے میں بیت یام کی سرنگ تباہ، درجنوں افراد ملبے تلے دب گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو پریشان، ریسکیو آپریشن کا جائزہ لینے کا متاثرہ مقام پر پہنچ گئے۔ قیادت پر سوال اٹھنے لگے۔ نیتن یاہو کا دورہ محض ایک رسمی کارروائی قرار۔
وزیر خارجہ اسحاق ڈار کرتوک کا ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، پاکستان اور ترکیہ کا خطے کی بڑھتی صورتحال پر اظہار تشویش، دونوں وزراء خارجہ کی اسرائیل کے ایران پر حملوں کی مذمت، جارحیت کو بلا جواز قرار دیا۔ کشیدہ صورتحال کے باعث پاکستانی زائرین ایران آنے سے گریز کریں، پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو کی ایران جانے کے خواہش مند زائرین سے درخواست، کہا ایران میں پہلے سے موجود زائرین نے باسلامت واپسی کے لیے سفارت خانے سے رابطہ کیا۔ اسی دوران 120 طلباء اور سینکڑوں پاکستانیوں کو زاہدان اور گبد بارڈر سے واپس بھیجا گیا۔ اس وقت 50,000 کے قریب پاکستانی ایران میں موجود ہیں۔ فضائی حدود کی بندش کے باعث پھنسے ہوئے شہریوں کے لیے خدمات، حکومت پاکستان نے 450 پاکستانی زائرین کا کامیاب انخلاء یقینی بنایا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں ایران میں مقیم طلباء کے محفوظ انخلاء کے انتظامات جاری ہیں۔ عراق میں سفارت خانہ پاکستانی زائرین کے ساتھ رابطے میں ہے۔